السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، عالم اسلام سے آج کی چند اہم خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ نیوزی لینڈ میں پولیس شعبے میں مسلم خواتین کی شمولیت کا فیصلہ، جدید ٹیکنالوجی سے لیس حجاب بھی بنائے۔ 550 بین الاقوامی تنظیموں کی اقوام متحدہ سے اپیل، اسرائیل کو فلسطینیوں پر مظالم سے باز آنے لکھا خط۔ پاکستان اور کویت کے درمیان مذاکرات جاری، ترقیاتی امور پر دونوں ملکوں میں رضامندی۔ ایغور مسلمانوں پر چینی حکومت کے مظالم بند کرنے دباؤ بنائے امریکہ، چینی مہاجرین کی امریکی حکام سے اپیل۔ اور قرآن سے آیات جہاد حذف کرنے پر بھارت میں مقدمے کے خلاف بنگلہ دیش میں شدید احتجاج۔ ناظرین، برما، سیریا، لیبیا اور ایتھوپیا یہ ممالک انتہائی نامساعد حالات میں ہیں۔ کہیں جنگ ہے تو کہیں فوج کی بغاوت، کہیں خانہ جنگی ہے تو کہیں بھوک مری کی شکایت۔ ان حالات کے مد نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی مستقل کمیٹی سے ان ممالک کے لیے فوری اقدامات کرنے کی پیشکش کی ہے۔ بائیڈن نے اقوام متحدہ کی آن لائن اجلاس میں شریک ہو کر ان ممالک کے مسائل حل کرنے آگے آنے کو کہا ہے۔ بائیڈن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگر اقوام متحدہ ان ممالک میں امن کے قیام اور حالات معمول لانے پر کامیاب ہوتی ہے تو یہ ساری دنیا کی حفاظت اور مستقبل کے پائیدار ترقی و معیشت کے لیے بہتر ہوگا۔ ترکی یورپی اقوام کے ماضی میں گراں قدر رول ادا کرتا آیا ہے اور مستقبل میں بھی یورپ کی ترقی اور امن کے قیام کے لیے کوشاں رہے گا۔ اس طرح کا اظہار خیال ہے ترکی کے وزیر خارجہ احمد چاوسوغلو کا۔ یورپین یونین سے مخاطب ہوتے ہوئے چاوسوغلو نے اپنی بات رکھی کہ ترکی خطے میں خوشحالی لانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا ہے اور اس بات کی مثال خود یورپین یونین کے اور ترکی کے مشترکہ مثبت مقاصد کے اہداف کی تکمیل ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں اپنے ملک کی خارجہ پالیسی، ماڈرنائزیشن، ویزا میں رعایت، انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں، مہاجرین کو پناہ اور اعلیٰ سطحی امن کی بات چیت جیسے مدعوں پر یورپین یونین کو ہمیشہ بہترین خدمات پیش کرنے پر بھی فخر جتایا۔ نیوزی لینڈ میں 2 مساجد پر حملوں کے بعد سے سنجیدہ نیوزی لینڈ انتظامیہ نے اسلاموفوبیا ختم کرنے مؤثر اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ان اقدامات کے تحت نیوزی لینڈ پولیس شعبے میں مسلم باحجاب خواتین کو شامل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی طلباء کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایسے حجاب تیار کیے گئے ہیں جو کسی بھی ناخوشگوار حالات میں باحجاب خاتون کی حفاظت کریں گے۔ اس حجاب کو تیار کرنے میں نیوزی لینڈ کی میسی یونیورسٹی کو 16 ماہ کا وقت لگا ہے۔ ساتھ ہی پولیس ان حجابوں کی مختلف مراحل میں ٹیسٹنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مسلم طلباء نے ٹرائل کے دوران ان حجابوں کو بہترین قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی فلسطین میں دہشت گرد کارروائیاں روکنے دنیا بھر کی 550 سے زائد تنظیموں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے۔ ان تنظیموں نے اپنے مشترکہ اپیل میں کہا کہ اسرائیل کو فلسطین میں قتل عام، گھروں کی تباہی اور انسانی حقوق کے ضیاع سے فوری باز آنا چاہیے۔ ان تنظیموں نے سارے عالم سے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی پالیسی کے خلاف متحدہ آواز بلند کرے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے سخت اقدامات کرے۔ دوسری جانب اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے فلسطین میں جنگی جرائم کے سبب نوٹس جاری کی گئی ہے، جس میں چیف جسٹس فوتو بنچودو نے اسرائیلی مظالم کے خلاف تحقیقات کے آغاز کا تذکرہ کیا تھا۔ دنیا کا سب سے امیر ملک کہلایا جانے والا کویت پاکستان سے بہتر رشتوں کی تلاش میں ہے۔ اس سمت میں کویت وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر الصباح نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی اور کویت اور پاکستان کے درمیان تعلیم، تجارت و معیشت، سرمایہ کاری، دفاع، برآمدات اور ترقیاتی امور پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نے کویت کے تعاون کی تعریف کی اور بین الاقوامی معاملات میں اسے خوش آئند بتایا۔ دونوں ملکوں کی یہ تیسری مشترکہ ملاقات تھی جہاں دونوں ملک ایک دوسرے کے تعاون پر رضامند ہوئے اور جلد ہی اعلیٰ حکام کی ملاقات کا عندیہ بھی پیش کیا۔ چینی حکومت کے مظالم سے تنگ آ کر چین سے ہجرت کرنے والے ایغور مسلمانوں کے گروپ نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے چین پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ اس گروپ نے چینی حکومت کے 10 لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل مسلم اقلیتوں کو ہراساں کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ امریکہ چین کے صوبے زنجیانگ میں جاری پرتشدد کیمپس بند کروائے۔ اس سمت میں بائیڈن کے صدر بننے کے بعد امریکہ سے بلنکن اور قومی حفاظتی صلاح کار وانگ ای ملاقات کریں گے۔ اس سے قبل خود بلنکن نے چین پر مذہبی تشدد کا الزام عائد کیا تھا اور مشرقی ترک یعنی صوبے زنجیانگ میں چین کی مسلم مخالف پالیسیوں پر سخت تنقید کی تھی۔ ادھر یورپی یونین نے چینی افسران پر انسانی حقوق کی پامالی کی پاداش میں پابندی عائد کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ میں قرآن کی مخصوص آیاتوں کو حذف کرنے کے مطالبے کو لے کر وسیم رضوی نامی ملعون نے پیٹیشن دائر کی ہے۔ اس ملعون کے خلاف بنگلہ دیش میں پرزور احتجاج کیا گیا۔
भारत के उत्तर प्रदेश रियासत में मुकीम रिजवी, जो खुद साख्ता शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ का चेयरमैन भी है, उसने भारत के अदालत उस्मा में कुरान की ऐसी 26 आयतों को हज़फ करने की अपील की है जिसमें जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी की जानिब से मलून रिजवी के इस हरकत के ख़िलाफ़ एहतजाज किए गए। रिजवी की इस हरकत को आलम इस्लाम के जज्बात मजरूह करने की साजिश करार दिया गया। साथ ही बांग्लादेशी हुकूमत को रिजवी के ख़िलाफ़ इक़दाम करने का मुतालबा भी किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन को फौरी खारिज करते हुए रिजवी पर अरबों मुस्लिम अफराद के जज्बात को ठेस पहुँचाने की पादाश में उसी पर मुकदमा दायर करने का भी मुतालबा किया गया। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। दीगर खबरें, तस्सीर, तबसरे और तस्वीर आप मिली वॉइस के फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट समेत इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।